اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار اول تو سنیں گے نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہارا کہنا نام کریں گے، اور قیامت کے روز وہ خود تمہارے شرک کرنے کے مخالفت کریں گے۔ دیکھو کہ اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار اول تو سنیں گے نہیں، کیونکہ وہ پتلے ہے، تم خود نے اس کو ہاتھوں سے بنا دیا ہے، پتھر کو چھاڑ کر اس کو بنا دیا ہے، اور وہ سنتے بھی نہیں اگر تم پکارتے ہو۔ اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار اول تو سنیں گے نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہارا کہنا نہ کریں گے، کیونکہ وہ ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ اللہ کے شان اور شوکت اب آیت الکرسی میں پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ کی شان کیا ہے، اور قیامت کے روز وہ خود تمہارے شرک کرنے سے مخالفت کریں گے۔ وہ بھی ایک دن بندے تھے دنیا میں، ان کا بھی زندگی بشر گیا تھا، اور وہ مر کر اللہ کے سامنے قیامت کے دن حساب کرنے کھڑے ہو گئے۔ آج تم اس کا پتلا بنا کر اس کا عبادت کر رہے ہو، قیامت کے دن وہ الٹا ہو جائیں گے۔ ہم کو نہیں معلوم، یہ ہم کو پوچھتے تھے، یہ ہم کو نہیں معلوم، ہم خود اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہے۔ اس طریقے سے الٹا ہو جائیں گے، اس طریقے سے معلوم ہو جائے گا اس کا عبادت کرنے والا بھی لاچر، اور تجھ کو خبر رکھنے والے کے برابر کوئی نہیں بتلاوے گا۔ تم کو خبر رکھنے والے مانے نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے ہیں، تمہارے نام اعمال کو لکھ رہے، وہ تمہارے نام اعمال تم کو آگاہ کر دے گا۔ اے لوگو تم ہی خدا کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں دیکھو پکار کے تمام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے بولتے اللہ تعالیٰ اے لوگو تم ہی خدا کے محتاج ہو۔ اللہ تو بے نیاز اور خود تمام خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بے نیاز ہے اور خود تمام خوبیوں والا ہے۔ واللہ والغنی الحمید۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم کو فنا کر دے، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔ یہ اللہ کو بڑا آسان ہے۔ سورہ محمد میں بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے اسی طرح کا ہم معنی کا، اور یہ بات خدا کو کچھ مشکل نہیں، یہ بات تمہاری جگہ دوسرے آدمی کو پیدا کرنا کوئی بڑی مشکل کی بات نہیں اللہ تعالیٰ کو، اور کوئی دوسرے کا بوجھ گناہ کا نہ اٹھاوے گا، اور اگر کوئی بوجھ کا لادہ ہوا یعنی کوئی گناہ گار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلاوے گا بھی، تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ بٹھایا جاوے گا۔ دیکھو کل قیامت کے دن ہر آدمی جو نیکی یا بدی کرتا ہے نا، وہ جنت اور دوزخ کے اوپر سے کھینچا جاتا ہے۔ جو پل صراط کا راستہ بال سے باریک تلوار سے تیز ہوتا ہے، اس کے اوپر نام اعمال لے کے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا نام اعمال کا بھاری اگر زیادہ ہوگا تو دوسرا کو بلائے گا، اے میرے بیٹے دنیا میں تو میرا بیٹا تھا، آج تھوڑا بوجھ میرا تو اٹھا لے۔ اور کوئی باپ بولے گا، اے میرے باپ تم دنیا میں میرا باپ تھا، میرے اچھے برے دیکھتا تھا، یہ نام اعمال کا بوجھ میرے کو بھاری لگ رہا ہے، تھوڑا آپ لے لو۔ اس طریقے سے آپس میں اگر بٹانا چاہیں گے تو بھی بٹھایا نہیں جائے گا، خود اپنے اپنے نام اعمال کو وہ لے کے قیامت کے دن نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو حساب دینا ہوگا۔ اگرچہ وہ شخص قرابت داری کیوں نہ ہو پھر بھی بٹھانا جائے گا، اپنے اپنے نام عمل کو خود لے کے جانا پڑے گا۔ آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کو بے دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے اللہ تعالیٰ آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا ہر جگہ پر قرآن میں آیا ہے، نماز پڑھو زکوٰۃ کرو، زکوٰۃ دو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ ایک جگہ پر زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ ہے، زکوٰۃ دو، یعنی 303 مرتبہ
نماز پڑھنے کے بارے میں آ گیا اور 304 مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بارے میں آ گیا. یعنی قرآن کو غور کر کے پڑھنا ضروری ہے ہر مسلمان کو.